کہاں ہے عوام کا درد، کہاں ہے غریب کا درد؟ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہے نہیں، یہ ناپید ہے۔ ہم نے وہ حکومت قائم کرنی ہے جو غریب کی حکومت ہوگی، جو پاکستان کی حکومت ہوگی۔ تو بالکل ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا ہے۔ ہم پاکستان کی فیکٹریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی زراعت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے محنت کش حاری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تنخواہ دار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی معیشت تب ترقی کرے گی جب پاکستان کی نمائندہ جماعت یہاں حکومت کرے گی، جس کے دل میں پاکستان کے عوام کا درد ہے، جس کے دل میں عمران خان کا نظریہ ہے، جس کی آنکھوں میں وہ نظریہ ہے، جس کے ذہن میں وہ نظریہ ہے، جس کی خاطر عمران خان اب 3 سال سے جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جھوٹ ہے، یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تمام جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، ہم نوٹس بھی دیں گے ان لوگوں کو، ان وزراء کو جنہوں نے جھوٹ کھڑا، جنہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا قاسم خان نے پاکستان کی معیشت کے خلاف کوئی بیان دیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس جھوٹ کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، پاکستان کی معیشت کے بہت سے مسائل ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں صوبوں کے حقوق جو ہیں ان کا تعین ہونا بہت ضروری ہے۔ آئین پاکستان صوبوں کو پاکستان کے ٹیکسوں میں، وہ ٹیکس جو یہاں سے اٹھتے ہیں، جن کا بڑا حصہ کراچی شہر سے حاصل ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے جو ٹیکس حاصل کیے جاتے ہیں ان کو ایک ڈویزبل پول میں ڈالا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس ہو، سیلز ٹیکس ہو، کسٹمز ڈیوٹی ہو، ایکسائز ہو، اور پھر اس ڈویزبل پول میں سے صوبوں کو آئین پاکستان کی روح سے کم از کم 57.5% دیا جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو تعلیم دیں، وہ آپ کو خوراک دیں، زراعت کا بہتر انتظام کریں۔ یہ تمام فرائض جو ہیں صوبوں پر ڈال دیے گئے ہیں۔ صوبے ان فرائض کو تبھی پورا کر سکیں گے، سر انجام دے سکیں گے، جب ان کے پاس سرمایہ ہوگا، وہ رقم ہوگی جو آئین پاکستان کی روح سے ان کو ملنی چاہیے۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہر سال تعین کرتا ہے کہ صوبوں کو کیا رقم ملنی ہے۔ اب صورتحال آج یہ ہے کہ صوبوں سے رقم کھینچی جا رہی ہے۔ صوبوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رقم وفاق کے حوالے کر دو۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وفاقی وزیر خزانہ جو تھے وہ لاڑکانہ گئے، زرداری صاحب سے ملے، وہاں التجا کی کہ سندھ کا جو پیسہ ہے وہ وفاق کو دے دیا جائے، 100 ارب روپے۔ اسی طرح پنجاب میں یہی صورتحال ہے، پنجاب سے پیسہ لے کر وفاق کو دیا جا رہا ہے تاکہ وفاق کی جو شاخرچیاں ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا آپ جانتے ہیں کہ جو قبائلی علاقہ جات تھے ان کے انضمام کے بعد ایک بڑا صوبہ بن چکا ہے، اس کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ضم شدہ جو علاقے ہیں یہ غریب علاقے ہیں۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت ہر صوبے کو جو رقم ملتی ہے اس میں صوبے کی آبادی کو دیکھا جاتا ہے، صوبے کی غربت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت ایک نیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے یہ بننا تھا، 2021 میں اس کو بن جانا چاہیے تھا، لیکن آج دن تک یہ نہیں بن سکا۔ حکومت گرا دی گئی۔ یہ عمل ہو رہا تھا جب ہماری حکومت گرا دی گئی، اور آج 4 سال گزرنے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کو اس کے حق کے مطابق نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں سے رقم نہیں دی جا رہی، اور یہ رقم سالانہ 170 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جس کو اگر خرچ کیا جاتا ان علاقوں میں جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، جو اب ضم شدہ ہیں، تو وہاں جو دہشت گردی آپ کو نظر آتی ہے، جو غربت آپ کو نظر آتی ہے، یہ نظر نہ آتی۔ 170 ارب روپیہ ہے جو خرچ ہونا تھا اور خرچ نہیں کیا جا رہا سالانہ۔ تو یہ ہے پاکستان کا المیہ، اور پھر رونا رویا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے، غربت ہے۔ غربت سے مایوس لوگ، وہ لوگ جن کے پیاروں کو آپ نے مارا آپریشنز کے ذریعے، اگر وہ دہشت گرد جماعتوں کی جانب مائل ہوتے ہیں تو پھر قصور آپ کا ہے، آپ کی ان پالیسیوں کا ہے جن کے نتیجے میں آپ نے اس تمام علاقے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی بات کریں گے، غریب کی بات کریں گے، دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ ہم وہ آپ کو حل دیں گے جو اصلی حل ہے۔ حل لوگوں کو بے گھر کرنا نہیں ہے۔ آج وادی طرا میں 1,70,000 لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں۔ وہاں آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، انفراسٹرکچر بنانا ہے، وہ رقم خرچ کرنی ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کا حق ہے، وہ رقم نہیں دی جا رہی۔ وہاں نہ معیشت ترقی کر رہی ہے، وہاں نہ غربت کم ہو رہی ہے، وہاں نہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو وہاں پھر آپ
روتے ہیں، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں حالات کیوں خراب ہیں۔ یہ سراسر وفاق کا قصور ہے، وفاقی حکومت کا قصور ہے، اس نظام کا قصور ہے جو غریب پرور نہیں ہے، غریب کش ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے۔ کل پشاور میں ہم نے اعلان کیا عمران خان رہائی موومنٹ کا۔ یہ موومنٹ پورے پاکستان کی رہائی کی موومنٹ ہے، یہ حقیقی آزادی کی موومنٹ ہے۔ یہ وہ موومنٹ ہے جس نے پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، جس نے پاکستان کے آئین کو، جس کو مسخ کر دیا گیا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، اس کو بحال کرنا ہے تاکہ صوبوں کو حق ملے، غریب کو حق ملے، انسانوں کو عزت ملے۔ آج نہ انسان کی عزت ہے، نہ غریب کی روزگار ہے، نہ صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ تو ہم نے جو کل جس موومنٹ کا اعلان کیا ہے اس میں ہم پورے پاکستان کو دعوت دیتے ہیں، ہر نوجوان کو، بچے کو، بوڑھے کو، بہن کو، ماں کو، آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اپنی حقیقی آزادی کی آواز بلند کرو۔ عمران خان کی آزادی میں تم سب کی آزادی ہے، ہم سب کی آزادی ہے، اس نظام کی بحالی ہے۔ تو یہ موومنٹ ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک آئینی موومنٹ ہے، یہ ایک قانونی موومنٹ ہے۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم کوئی متشدد جتھا قائم کرنے جا رہے ہیں، لغو ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ ہم اس دھرتی پر چلیں گے، دھرتی پر چلنا ہمارا حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15 رائٹ ٹو موومنٹ ہمیں دیتا ہے۔ یہ حق تو ہمیں انگریز سامراج نے بھی دیا تھا، ہمارے بڑوں نے پاکستان حاصل کیا سڑکوں پر چل کر، اپنی آواز بلند کر کے۔ وہ حق جو انگریز دیتا تھا، وہ حق آج ہمیں یہ نظام نہیں دے رہا۔ وہ سندھ کی حکومت ہو، پنجاب کی حکومت ہو، یا وفاق کی حکومت ہو، یا بلوچستان میں جو نظام قائم ہے وہ ہو، وہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دے رہا۔ آواز بلند کرنے کا حق، دھرتی پہ چلنے کا حق، ہم یہ حق لے کر رہیں گے۔ ان حقوق کا ہم استعمال کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے پرامن طریقے سے۔ تم اگر ہم پہ گولی چلاؤ گے تو قصور تمہارا ہوگا، ہمارے سینے حاضر ہوں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تشدد کی۔ یہاں وزیر اعلیٰ آئے تھے کراچی، آپ کو یاد ہے، 3 دن نسبتاً یہاں پہ قانون کی پاسداری کی گئی، لاکھوں کراچی والے باہر نکلے، سڑکوں پر آئے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک تا نہیں ٹوٹا۔ پھر بربریت کی گئی، ہمیں جناح پارک جانے سے روکا گیا، وہاں سلاخیں لگائی گئی، لوگوں پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ اس ایک واقعے کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 3-3.5 دن پرامن گزرے۔ اور آج بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہماری یہ مانگ ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق ہمیں دیے جائیں، پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ ہم اپنی آئینی جنگ لڑیں گے، ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، ہم عدالتوں میں بھی لڑیں گے۔ اگرچہ عدالتوں پر آپ نے حملہ کیا ہے، عدالتوں کو آپ نے پامال کیا ہے، ہم عدالتی نظام کو بحال کریں گے۔ تو ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، ہم ہر وہ بات کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 10 اپریل کو پشاور میں ایک وکیلوں کا بڑا جرگہ بلایا ہے۔ پورے پاکستان سے قانون دان وہاں اکٹھے ہوں گے، وہاں ہم سوچیں گے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے، قانون کے ذریعے اور سڑکوں پہ۔ پہلے بھی آپ جانتے ہیں مشرف کا مقابلہ ہم نے کیا تھا لائرز موومنٹ کے ذریعے۔ ہم 2 سال 2.5 سال سڑکوں پہ رہے، ہم عدالتوں میں نہیں گئے، ہم نے اپنی آواز بلند کی، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ایک ڈکٹیٹر کو ہم نے پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا۔ آج پھر ہم ایسا ہی کریں گے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم کریں گے۔ آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے، آپ کے مستقبل، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ سلمان اکرم رضا صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ جو ہے وہ کسان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں، معیشت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو افواج پاکستان ہے۔ کل جو ہے وہ 3 ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، ترکیہ کے، مصر کے، سعودی عرب کے۔ جس طرح فیلڈ مارشل جو ہے وہ ایران کی جنگ رکوانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے ان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے، سازش ہو رہی ہے، ساتھ ہی ہندوستان کے اکاؤنٹ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے تمام تر ٹرینڈز پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانی کے بجائے مشکلات کا سبب بن رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا ایک اطلاعات کا ادارہ ہے، وقاص شیخ صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہوتا ہے ہم ان کے ذریعے بیان کرتے ہیں، یا آپ کے سامنے پیش ہو کر ہم بیان کرتے ہیں جو ذمہ داران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ سوشل میڈیا ایک بازار ہے، وہاں پہ بہت سی آوازیں ہیں، ہر بچہ بڑا وہاں اپنی بات کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ ہمارا جو
مرکزی شعبہ اطلاعات ہے یا صوبائی شعبہ اطلاعات ہیں ان کی بات سنیے، جو ذمہ داران ہیں ان کی بات سنیے۔ ہم بالکل ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو نظام قائم ہے وہ فسطائیت کا نظام ہے، وہ ظلم کا نظام ہے، وہ فریب کا نظام ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، لیکن ہم سرحد پہ کھڑے اپنے ہر سپاہی کے ساتھ ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے، جب ہماری بھارت سے جھڑپ ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، ہم نے یہی کہا تھا، ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے ہر خون کے قطرے کو مقدس جانتے ہیں، ہم ہر سپاہی کے خلاف کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا ہم اس کا سامنا کریں گے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جو ہماری عزتوں پر حملہ کرے گا ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے۔ پاکستان اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے اس خطے میں صلح کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کی حمایت کریں گے۔ ہمیں ایرانی خون، ایرانی املاک اتنی ہی عزیز ہیں جتنا عرب خون اور عرب املاک عزیز ہیں۔ ہم اس جنگ میں بالکل ایک غیر جانبدار بھائی کی طرح رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا یہی رول ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اس خطے میں ایک دیر پا امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، فلسطینی حقوق کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کسی کے آگے لیٹنے کو تیار نہیں ہیں، ہم حق کے لیے، انصاف کے لیے، اس خطے میں انصاف کے لیے، اس خطے میں امن کے لیے کھڑے ہیں۔ سلمان صاحب یہ بتا دیجیے گا، آپ نے تمام تر باتیں بتا دی وفاقی حکومت کی مخالفت کرنے کے لیے، کب رہا ہوں گی، کہاں پہنچی آپ کی قانونی جنگ۔ دوسرا یہ جو وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، تمام تر صوبوں سے وہ ایڈوائز دیں، کیا کیفی حکومت بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی وفاقی حکومت کی ایڈوائز پہ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی تو آج ہو جانی چاہیے۔ ان کے خلاف تمام مقدمے جھوٹے ہیں، لغو ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو 190 ملین پاؤنڈ کا سو کالڈ مقدمہ ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی تجوری میں جا چکے ہیں، خزانے میں جا چکے ہیں، ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، بالکل ایک لغو مقدمہ ہے۔ وہ جو معاہدہ کیا ملک ریاض خاندان نے وہاں برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کے تحت، وہ ان کا اپنا کے ساتھ وہ ان کا اپنا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت رقم سپریم کورٹ کے پاس آئی اور سپریم کورٹ نے وہ رقم اٹھا کر حکومت پاکستان کو دے دی۔ اس میں کون سا جرم سرزد ہوا؟ بالکل ایک لغو بیانیہ بنایا گیا کہ پاکستان کی کابینہ نے کوئی ملک ریاض صاحب کو یا بحریہ ٹاؤن کو فائدہ پہنچایا، ایک آنے کا فائدہ نہیں پہنچایا گیا۔ یہ بات بالکل کھل کر شہادت میں، گواہی میں عدالت کے سامنے آ چکی ہے۔ اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ آئے جو شاید 20 سال نہ آتے، اور رقم ہمارے خزانے میں گئی، تو کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو مقدمہ توشہ خانہ کا بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھڑی کی قیمت اتنی تھی، اتنی نہیں تھی، 60 لاکھ روپے کا مقدمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی گھڑی کی قیمت جو ایف بی آر نے جس کا تعین کیا، ایف بی آر سے غلطی ہو گئی، سزا عمران خان اور بشرا بی بی کو دو۔ ایف بی آر کے ویلیویٹر نے اس گھڑی کا تعین کیا، اس وقت کے قانون کے مطابق 30% پر خان صاحب وہ گھڑی خرید سکتے تھے، انہوں نے خرید لی۔ جو رقم مقرر کی تھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے، ایف بی آر نے اس کا 30% ادا کیا، لے لیا۔ آج آپ 2 سال 3 سال کے بعد کہتے ہیں نہیں ایف بی آر سے غلطی ہو گئی تھی، ان کو اس کی رقم یہ متعین کرنی چاہیے تھی، لہٰذا خان صاحب سزاوار ہیں، قصوروار ہے۔ لغو مقدمہ ہے بالکل۔